ہندوستان میں بہت سارے حکمراں آئے، بہت سارے اسلام سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر حملے کیے اور یہاں پر حکومتیں کی اور یہاں پر اقتدار سنبھالا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد امن و امان کا اس دھرتی پر بول بالا کرنے کے لیے، انصاف کا پرچار کرنے کے لیے، انسانیت کو پروٹوکول دینے کے لیے، یہاں کے ناگرکوں کو راجاؤں اور مہاراجاؤں کے اتیاچار سے بچانے کے لیے جس نے اس دھرتی پر سب سے پہلے قدم رکھا اسے محمد بن قاسم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم یہ 17 سال کے نوجوان ایک عظیم جنرل، سپہ سالار، فوجی کمانڈر اور مشہور حکمراں گزرے ہیں۔ محمد بن قاسم نے آج سے 1350 سال پہلے 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا تھا اور بہت ہی کم عرصے میں اپنے عمدہ اخلاق، اپنے اچھے برتاؤ، اپنے اچھے سلوک کی وجہ سے یہاں کے عوام و خاص کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے۔ ہر انسان ان کو چاہنے لگا تھا، ہر ایک ان کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ یہ واحد حکمراں، یہ واحد فوجی کمانڈر ہے جو باہر سے آنے والے تمام حکمرانوں اور تمام سپہ سالاروں میں واحد شخص ہے جس کے واپس جانے پر عوام کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا۔ ہر ایک انہیں تک رہا تھا کہ کاش یہ عظیم سپاہی اور فوجی کمانڈر یہیں رہتا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی یاد میں، ان کی تڑپ میں لوگوں نے ان کے بت بنا کر مندروں میں رکھے اور اسے پوجنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلا اور ایک روایت کے مطابق جب وہ یہاں ہندوستان میں موجود تھے تو اسی وقت لوگوں نے انہیں چاہنے کی وجہ سے، ان سے محبت اور پیار کی بنیاد پر ان کے ساتھ ان کے بت بنا لیے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں سمجھایا کہ ہمارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں تو آپ سے پہلے کہوں گا کہ آپ سچائی کو تلاش کریں، لیکن میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہوں۔ پھر بھی میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میرا جو مجسمہ بنایا ہے آپ اسے پوج رہے ہیں، اسے توڑ دیں۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم کو ماننے والوں نے محمد بن قاسم کے کہنے پر ان بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو آپ اس سے یہ جان سکتے ہیں کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے، ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک کتنا اچھا ہوگا کہ یہاں کی غیر قومیں انہیں اتنا چاہنے لگی کہ ان کی پوجا شروع کر دی۔ لوگوں نے ان کو اپنے دیوتاؤں جیسا سمجھا۔ یہ محمد بن قاسم مکہ المکرمہ سے 75 کلومیٹر دور طائف کے قبیلہ ثقیف میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، گھر میں ہی انہیں پڑھایا لکھایا۔ بچپن سے وہ بڑے ذہین اور بے باک تھے، بچپن سے ہی وہ بڑے تندرست و توانا تھے۔ انہیں نیزہ بازی، تلوار چلانا سکھایا گیا، گھوڑ سواری اور اونٹ سواری انہیں سکھائی گئی۔ وہ قبیلہ ثقیف، طائف کے قبیلہ ثقیف کے تھے۔ قبیلہ ثقیف آپ جانتے ہیں یہ وہی طائف کا قبیلہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ المکرمہ سے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف پہنچے تھے تو جن قبائل نے آپ کی مخالفت کی تھی اور آپ کو تکلیف پہنچائی تھی ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ، یہ قبیلہ ثقیف بھی پیش تھا۔ لیکن کچھ برسوں کے بعد اس پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا ایک نمونہ وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب فرشتوں نے آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم ان دونوں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو مسخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں سے کوئی اسلام کا ترجمان ضرور ابھرے گا۔ یہاں سے انہی قبیلوں میں سے اسلام کے داعی اور سپاہی پیدا ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا عظیم مجاہد جس نے امن و امان کا بول بالا ہندوستان
ہندوستان میں کیا، جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا پھریرا و پرچم لہرایا، وہ محمد بن قاسم انہی طائف کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے ثقیف سے تھا۔ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہندوستان کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ یہاں رعایا پر، یہاں عام ناگرکوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، ان سے بیجا ٹیکس لیے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کے حملے کے وقت نہ صرف سندھ بلکہ پورے ہندوستان میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ پورے ملک کے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر راجا مہاراجا حکومت کرتے تھے۔ یہاں بدھسٹوں کا غلبہ تھا۔ پہلے بدھسٹوں نے برہمنوں پر ظلم و ستم ڈھائے، خوب ظلم کیا، مار دھاڑ کی، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کایا پلٹی اور پھر اقتدار برہمنوں کو حاصل ہوا۔ برہمن نے جیسے ہی طاقت پکڑی تو انہوں نے پھر بدھسٹوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بدھسٹوں کو جہاں دیکھتے وہاں قتل کر دیتے، بلکہ یہاں تک اعلان کیا گیا کہ جو شخص ایک بدھ کو قتل کرے گا اسے ایک سونے کا سکہ دیا جائے گا۔ سندھ پر مختلف راجاؤں نے حکومت کی۔ آخر میں راجا چچا کا چھوٹا بیٹا راجا طاہر سندھ کا حاکم بنا، اور اس نے نجومیوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن سے شادی کر لی۔ اس راجا نے اپنی ہی سگی بہن سے زبردستی شادی کر لی۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے بادشاہ بھی ایسے پاپی اور مجرم گزرے ہیں کہ اپنی ہی بہن کو بھی نہیں بخشا، اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، تو بتائیں ان سے کیا امید کی جا سکتی۔ جب اس راجا نے اپنی بہن سے شادی کر لی تو پبلک میں، عوام میں بادشاہ کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ تو لوگ تو یہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے ظلم ستم سے، اتیاچار سے پریشان تو تھے، لیکن یہاں پر جو مسلمانوں کے قافلے آ کر، تجارتی قافلے آ کر آباد ہوئے تھے، جیسے عربوں کے سری لنکا کے عوام و خاص سے تجارتی تعلقات بہت پہلے سے تھے، اس لیے بہت سے قبیلے، بہت سے لوگ ہندوستان آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو ان عربی مسلمانوں کے قبائل میں سے، مسلمانوں کے قافلوں میں سے ایک قافلے پر دیبل کے مقام پر کچھ بحری سمندری ڈاکوؤں نے جو ہے لوٹ مار کی۔ ان لوگوں کو جو ہے بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ ان میں عورتیں بھی تھے، بوڑھے بھی تھی، بچے بھی تھے۔ تو اس قیدی قافلے کی ایک عورت نے یہ خبر کسی طرح سے عراق بھجوائی، اور اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ اس کو جب یہ خبر ملی تو تڑپ اٹھا۔ حجاج بن یوسف، جسے ہم ایک کرمنل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک ظالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، وہ تڑپ اٹھا۔ دیکھے تو صحیح کیسی اسلامی غیرت و حمیت ایسے لوگوں میں بھی اس وقت موجود تھی۔ آج تو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی غیرت بھڑکتی ہی نہیں ہے۔ تو سندھ کے راجا طاہر کو حجاج بن یوسف نے خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ ان ڈاکوؤں کو سزا دی جائے جنہوں نے مسلمانوں کو قید کیا ہے، اور مسلمانوں کو آزاد کر کے عراق بھیج دیا جائے۔ لیکن راجا طاہر نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ وقت کی اجازت لے کر چھوٹے چھوٹے فوجی دستے راجا طاہر کی سرکوبی کے لیے بھیجے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے دستوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر ایک فوج منظم کر کے راجا طاہر کے سامنے کھڑے کرنے کا ارادہ کیا، اور اس نے اس فوج کی کمان اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دی، جو اس وقت صرف 17 سالہ نوجوان تھا۔ اس وقت ہمارے 17 سالہ نوجوان اوباشی کرتے پھرتے ہیں، انہیں تو کوئی سود ہی نہیں، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے مقصد سے غافل ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے ہمارے جوانوں کو، کہ عراق سے چل کر وہ نوجوان 17 سال کا، آپ کی زبان میں کہیں گے تو کھیلنے کودنے کی عمر تھی، لیکن ایک 7,000 کی فوج لے کر ہندوستان کو فتح کرنے آتا ہے۔
حجاج بن یوسف نے جب محمد بن قاسم کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا تو اس کے بعد حجاج بن یوسف نے فوج کے سامنے ولولے میں بڑی عمدہ تقریر کی. آپ سنیں، حجاج بن یوسف جب ایسی تقریر کرتا ہے تو سوچے وہاں اس وقت کے لوگوں کا ایمانی پاور اور ٹمپریچر کیسا ہوگا. حجاج نے اس تقریر میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اس نے پہلے تو، اور کہا کہ اس عظیم ہستی کا ہزار ہزار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن میں آخری رسول ہمارے اپنے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے ہمیں سیدھی راہ دکھلائی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کچھ مرد، کچھ بہنیں، کچھ عورتیں، کچھ بچے سندھ کے ڈاکوؤں کی قید میں ہیں. میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ ہمارے بھائی اور بہنیں اور ہمارے بچے آزاد نہیں ہو جاتے. آج ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، بہت سی گودیں اجڑتی جا رہی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کی غیرت جاگتی نہیں. آخر کیا بات ہے؟ کیا ہمارے خون سرد ہو چکے ہیں؟ کیا اب ہمارے اندر غیرت و حمیت نہیں ہے؟ کیا ہماری اسلامی حریت کا جنازہ نکل چکا ہے؟ تو حجاج نے کہا کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو آزاد کرانے کے لیے میں تمہیں یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بھیج رہا ہوں. اس راہ میں جتنی دولت خرچ ہو جائے میں اس سے دریغ نہیں کروں گا. اس نے سپاہیوں میں تحفے تحائف تقسیم کیے، ان کی حوصلہ افزائی کی اور سپہ سالار سے کہا کہ شام سے مزید چند ہزار فوج تم سے فلاں مقام پر آ ملے گی. اس کے علاوہ 2 بڑی بڑی منجنیقیں توپیں بھی دی گئی فوج کو جو بڑے دور تک پتھر پھینکتی تھی. لیکن افسوس کہ ہر میدان کی طرح اور ہر جگہ کی طرح یہاں پر بھی محمد بن قاسم کے مد مقابل جو سب سے پہلے آیا وہ مسلمان ہی تھا. آخر کیوں مسلمان ہی کو کاٹتا ہے؟ کیوں ہم پیسے دولت کی لالچ میں آ کر اپنی ہی قوم کو برباد کرتے ہیں؟ سندھ میں ایک شخص محمد حارث علاقی تھا جو داہر کے ساتھ تھا. اس نے راجہ داہر کے کہنے پر عربوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، لیکن محمد بن قاسم کے سامنے ٹک نہ سکا. جب محمد بن قاسم اسے ہرا رہا تھا، شکست دے رہا تھا، تو اس وقت حجاج کا خط ہدایت نامہ محمد بن قاسم کو ملا جو فوج میں پڑھ کر سنایا گیا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، جہاں دیر تک رکنا پڑے، قیام کرنا پڑے، وہاں خندق کھود لینا تاکہ دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا ذکر کرتے رہنا. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل نہیں کرتا. نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خاموش رہو. اگر دشمن فحش گالی گلوچ کرے تو تم اس لہجے میں جواب نہ دو. اگر دشمن ہاتھیوں پر سوار ہو کر آئے تو اپنی فوج کو ٹکڑوں میں بانٹ کر تیروں سے مقابلہ کرو. تیر ہاتھیوں کی آنکھوں میں مارو. اور جب فتح ہو جائے تو مال و متاع کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، فوج کی ہر ضرورت اس سے پوری کرو. فوج کو مال غنیمت دو، اس کے علاوہ جو مال بچے وہ رعایا کو، قوم کو، وہاں کے لوگوں کو ان میں تقسیم کر دو، ان کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دو. تاجروں اور کاشتکاروں کا خیال کرو، ان کو آسانیاں فراہم کرو. جو لوگ تم سے امان چاہیں ان کو امان دے دو. دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو. راجہ مہاراجاؤں سے جو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اس سے تمہارا اعتماد بڑھے گا اور نفرتیں کم ہوتی چلی جائے گی. یہ دیکھیں کیسا عظیم خط لکھا تھا حجاج بن یوسف نے کہ اللہ سے ڈرو، فحش باتیں نہ کرو. حجاج جیسا آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے، ہم تو اسے بہت بڑا ظالم سمجھتے ہیں. تو سوچے ہمارے لیے تو ہمارے شرم سے ڈوب ہی جانا چاہیے. ہمیں تو تھوڑا سا غور تو کریں.
اب تو زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ بالآخر محمد بن قاسم اپنی فوج کو لے کر سندھ پہنچے اور سندھ کے شہر دیبل کے مقام پر دشمن کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ 8 دن تک لڑائی جاری رہی۔ اتفاق سے دشمن کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے بتایا، ان سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیبل کے بت خانے کا جھنڈا جب تک نہیں گرے گا جب تک تم جیت نہیں سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے دھارمک جوتش ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس سے مسلمان فوج میں جوش پیدا ہو گیا اور بت خانے کے جھنڈے کو کسی طرح گرا دیا گیا۔ اس کے بعد دشمن کو شکست ہوتی چلی گئی، قلعے کو فتح کر لیا گیا جس میں وہ مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے قیدی بنا کر رکھے گئے تھے، ان سب کو آزاد کرایا گیا۔ راجہ داہر بھی فوج میں شامل تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم میدان جنگ میں انتہائی نڈر اور بہادر لیکن حالت امن میں رحم دل حلیم واقع ہوتے تھے۔ وہ اپنے جانی دشمن کو بھی امان دے دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج تو بھائی بھائی کے گریبان کھینچ رہا ہے۔ اس وقت چھوٹے بڑے راجہ ایک دوسرے کی طاق میں رہا کرتے تھے۔ ہندوستان میں چھوٹے بڑے راجہ ایک عوام پر ظلم کر رہے تھے، ان کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن جب محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اپنا پیر قدم جمانا شروع کیا تو وہ سارے کے سارے بلکہ اکثر ان میں سے محمد بن قاسم کے ساتھ ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی، بلکہ اپنے حسن اخلاق، اپنے اچھے رویے، اپنے برتاؤ سے ان کا دل جیت لیا۔ محمد بن قاسم نے فوج کی بھی ایسی تربیت کی کہ اس نے عوام پر ظلم نہیں کیا، اس نے بلکہ عوام کے سکون کا، امن و امان کا خیال رکھا، عوام کے مسائل کو حل کیا۔ محمد بن قاسم کا رویہ مسلم فوج کی مساوات دیکھ کر اس ملک کے عوام نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور یوں ہندوستان میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم وقفے سے گاہ بگاہ عوام و خاص پبلک کو ایک میدان میں جمع کرتے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرتے، قرآن پاک کی تعلیم کو بار بار ان کے سامنے دہراتے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا بڑا ہے، وہی زیادہ قابل عزت ہے اسلام میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ محمد بن قاسم نے انہیں بتایا کہ اسلام میں برابری ہے، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، اسلام سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، اسلام سب کو برابر کا مقام دیتا ہے، اسلام سب کو برابر کی عزت دیتا ہے۔ محمد بن قاسم کی عمدہ اور میٹھی اور اچھے انداز نے، محمد بن قاسم کے اچھے رویے نے لوگوں کے دلوں کو رام کر لیا۔ راجہ داہر کے کئی وزراء نے اطاعت قبول کر لی اور انعام و اکرام سے ان کو پھر نوازا گیا۔ محمد بن قاسم نے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان پر جزیہ لگایا۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اس کے تحت جزیہ لگایا گیا۔ مالدار لوگوں پر 12 روپے سالانہ، متوسط لوگوں پر 6 روپے اور اس سے کم کیٹیگری کے کم درجے کے لوگوں پر 3 روپے سالانہ، یعنی سال کا ٹیکس جو لگایا گیا لوگوں پر وہ 12 روپے سالانہ اور اسی طرح 6 روپے سالانہ اور اس سے کم درجے والوں پر 3 روپے، یعنی سال میں 3 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ اتنی کم مقدار ٹیکس کی لینے کے بعد پوری طرح سے قوم کو، پبلک کو سپورٹ دیا جاتا تھا، ان کے سکون کا، چین کا، ان کے تحفظ کا پورا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کو پوری طرح سے آزادی ہوتی تھی۔ وہ چاہے تو فوج میں شامل ہو یا نہ ہو لیکن ان کو پوری طرح آزادی تھی۔ ان کو اس کی بھی اجازت تھی کہ وہ جہاں چاہیں جائیں اور جہاں اپنا مندر بنانا چاہیں بنائیں، اپنے رسم و رواج پر، اپنی دھارمک راہوں پر چلتے رہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھنے والے عظیم جانباز محمد بن قاسم کی زندگی پر ہلکی سی نظر ہم نے اس لیے ڈالی ہے تاکہ ہمارے جوان جان سکے کہ ہندوستان میں اسلام کیسے لوگوں کے ذریعے سے آیا ہے،
ان کے اخلاق، ان کے برتاؤ، ان کے رویے کیا تھے؟ محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کے دل اپنے رویے سے جیتا ہے۔ ہماری والدہ محترمہ بچپن میں سنایا کرتی تھی کہ جو سندھی اور پنجابی لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ جو پھیٹی باندھتے ہیں، امامے باندھتے ہیں ایک خاص اسٹائل کا، تو ان کے اندر کہاں سے شروع ہوا؟ بھئی یہ تو مسلم قوم اور مسلمانوں کے اندر امامے باندھنے کا رواج ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ لوگ کہاں سے باندھنے لگے؟ تو امی جان ہماری بتلایا کرتی تھی کہ محمد بن قاسم نے جب یہاں پر قدم رکھا اور انہوں نے اپنے اچھے بول، اچھے انداز، اچھے رویے سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، تو لوگوں نے ان کے بت بنانا شروع کیے، بت بنا کر پوجا پاٹ شروع کی، تو لوگوں نے ان کے اسٹائل کو، ان کی اداؤں کو بھی جو ہے اپنانا شروع کیا۔ تو وہاں کی سندھ کی جو قومیں تھیں، سندھ کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو ہے ان کے جیسا لباس پہننا شروع کیا۔ اس لیے دیکھیں وہ اکثر پٹھانی پہنا کرتے ہیں، کرتے پاجامے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ پھیٹی بھی باندھتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے ان کے اندر رواج چلا، واللہ عالم اس کی کتنی صداقت ہے، لیکن ایک اعتبار سے لگتا بھی ہے سندھی لوگ جو وہاں پر محمد بن قاسم کا جو ہے کافی اثر و رسوخ رہا تھا۔ اور محمد بن قاسم جب واپس جانے لگے کسی تناؤ کی وجہ سے، وہاں بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ 714 ہجری کے اخیر میں حجاج کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ سلیمان بن عبد الملک جو ہے ایک عیاش خلیفہ گزرے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کی حجاج بن یوسف سے کچھ ذاتی رنجشیں تھی، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے حجاج بن یوسف سے بدلہ لینا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کا انتقال پہلے ہی ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم تھے، تو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اپنی عداوت کی وجہ سے انہوں نے محمد بن قاسم کو معزول کر کے واپس بلوا لیا اور محمد بن قاسم کو قتل کر دیا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں جب عوام کو پتہ چلا کہ وہ ہندوستان سے واپس جا رہے ہیں، تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس نے اس کے غم میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ ایک طویل عرصے تک محمد بن قاسم کے بت بنا کر مندروں میں رکھے گئے اور ان کی پوجا پاٹ جاری رہی۔ تو میرے دوستو، یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے کہ محمد بن قاسم کو اتنا پاور تھا، مل چکا تھا۔ ہندوستان میں ان کی ایک فوج تھی، ماننے والے لوگ تھے، سپورٹر تھے، یہاں کی پبلک ان کو سپورٹ کرتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، ان کی پوجا پاٹ تک کرنے لگی تھی۔ لیکن جب خلیفہ وقت نے انہیں معزول کیا اور جب انہیں واپس بلایا، محمد بن قاسم کو پتا تھا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، تو وہ چاہتے تو اپنے بچاؤ کے لیے بغاوت کر سکتے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے اپنی خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے، ان کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں عزیز تھا مسلمانوں کا اتحاد، انہیں عزیز تھا اپنی قوم کا اتحاد۔ وہ اپنی قوم کو آپس میں لڑا کر کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی قوم کو جو ہے آپس میں لڑا کر جو ہے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے سب سے اہم تھا مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کے اتحاد پر وہ آنچ نہیں آنے دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے سر جھکا کر خلیفہ وقت کے حکم کو تسلیم کیا اور قتل ہونا بھی پسند کر لیا۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر اپنے مفاد کی خاطر مسلم قوم کو برباد کر ڈالتے ہیں، اسلام کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، اس لیے ہمیں اپنے ان جانبازوں سے جنہوں نے